ہوں آپ کے سامنے پھر میں قرآن کی کچھ آیتوں کو دکھانا چاہتا ہوں جہاں پہ اللہ پاک نے عقل کے استعمال کے تعلق سے چیزوں کو بتلایا ہے. اس حصے کو ذرا دھیان سے دیکھیے گا. جو بھی میں بتلا رہا ہوں ابھی دھیان سے سمجھیے گا قرآن کیا بات کرتا ہے. The root word عقل occurs nowhere in the Quran in the noun form. بتا چکا میں کہ عقل کہیں بھی ناؤن کی شکل میں نہیں ہے, ورب کی شکل میں ہے. الگ کہیں پہ عقلو, تاقلونا, ناقلو, یاقلونا اس طرح سے آتا ہے. Its occurrences only in the verb form suggests that it must be used in dynamic application only. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل کو استعمال کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے. دیکھیں یاد کیجیے گا ایک سیکنڈ, میں یہاں پہ بتانے سے پہلے پھر میں آپ کو واپس لے آؤں. وہاں پہ میں نے بات کی تھی آپ سے کہ تین سینیریو کی بات کی تھی. پہلا سینیریو ایک ایکسٹریم وہ جہاں پہ کوئی یہ کہے کہ ہر چیز ہمیں عقل سے سمجھ میں آ جائے گی آج. دوسرا سینیریو وہ تھا جہاں پہ کوئی کہے کہ نہیں صاحب عقل ہے, کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے اسلام سے, آپ اس کو مطلب یہ بیچ میں. تیسرا سینیریو میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن کا اپروچ, اور قرآن کا اپروچ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تم عقل کا استعمال کرو. یہ جو جرنی ہے, یہ جو ارتقا ہے, یہ جو ایولیوشن ہے عقل کے استعمال کا, تم اس کے طرف بڑھو, تم اس کا استعمال کرو. یہ قرآن کا اپروچ ہے. یعنی قرآن ابھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سمجھ میں آئے گی نہیں سمجھ میں آئے گی, کہا جا رہا ہے کہ تم اس کی طرف بڑھو. ایک تو ہوتا ہے کہ قرآن کا اپروچ یہ ہوتا ہے کہ نہیں تم عقل کا استعمال مت کرو, کوئی آیت نہیں ہے ایسی پھر جب وہ کہہ رہا ہے کہ مت کرو. اس کے برعکس قرآن یہ کہہ رہا ہے تھرو آؤٹ کہ تم عقل کا استعمال کرو, اس کے اوپر غور دے رہا ہے. تو جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے, عقل نہیں لگانا ہے, تو قرآن ہی کا تو حکم ہے کہ عقل لگاؤ. تو پھر قرآن کی بات کیوں نہیں مان رہے ہم؟ تو قرآن کا جو حکم ہے عقل لگانا, ہم اس کے ڈائریکشن میں آگے بڑھیں گے تو دیکھ لیں گے قرآن کیا کہتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ ورب کی شکل میں, قرآن نے نہیں مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ورب کی شکل میں ہے. اس کا مطلب کہ اس کا ایک اپلیکیشن ہونا چاہیے, اور اس میں بہت سارے ورڈز ہیں جو قرآن میں بھرے پڑے ہوئے ہیں آپ کو. یہ جو عقل ہے, تدبر ہے, تفقہ ہے, اولو الالباب, اس طرح کے ورڈز قرآن میں 100 سے زیادہ بار یوز ہوئے ہیں. اور تاقلونا جیسے عربی میں آیا, جس کا مطلب کہ ول یو ناٹ یوز یور عقل, عقل کا استعمال نہیں کرو گے کیا, نہیں سمجھتے ہو. 24 بار اللہ پاک نے, یعنی کوشچن پوچھ رہا ہے اللہ پاک, عقل کا استعمال نہیں کرتے کیا, 24 بار پوچھ رہا ہے. یاقلونا کہ عقل کا استعمال کرنا, اپنے برین کو یوز کرنا, 22 بار کہہ رہا ہے اللہ پاک. اسی طرح پھر اولو الالباب جو لوگ سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, مین آف انڈرسٹینڈنگ, پیپل آف انڈرسٹینڈنگ, 16 بار یوز کر رہا ہے اللہ پاک. اول النہا اپنے انٹیلیجنس کو یوز کرنا, 2 ٹائم کہا. تفقع کرنا یعنی کنٹمپلیٹ کرنا, یعنی ڈیپ تھاٹ دینا, 17 بار اللہ پاک یوز کر رہا ہے. تذکر یعنی اس کا ذکر کرنا, اس کو ریممبر کرنا, 50 آیت میں آ رہا ہے. تدبر کرنا 2 آیت میں. تو قرآن میں اس طرح سے بار بار اللہ پاک نے غور و فکر کرنے کے اوپر, تدبر کرنے کے اوپر, تفقع کرنے کے اوپر بہت زور دیا ہے, بہت زیادہ زور دیا, بہت زیادہ. ایک اور غلط چیز مسلمانوں نے یہ ایزیوم کر لیا ہے, وہ سوچتے ہیں کہ یہ غور کرنے کا حکم جو ہے نا نان مسلمس کے لیے ہے. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. آپ ان آیتوں کو پڑھیے گا, خود سے جا کے کوئی بھی آیتوں کو پڑھیے, وہ دیکھیے یہ مسلم نان مسلم کی بات ہے یا سب سے کہہ رہا ہے اللہ پاک. قرآن پڑھنے والے سے کہہ رہا ہے, ریڈر سے کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہے کہ کیا تم افلا یدبرون القرآن, کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے. یہ تو سب سے کہہ رہا ہے, جو بھی قرآن پڑھیں گے ان سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن پہ غور کریں. اسی طرح پھر تاقلون ورڈ کہ کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے, یہ 24 بار ہے. یہ سارے ریفرنسز آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. تو بہرحال قرآن میں تو بھرا پڑا ہوا ہے اس طرح کا, آپ جا کے اس کے اوپر صرف غور فکر کریں گے کتنے بار اللہ پاک نے کیا کہا ہے. تو قرآن میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے عقل کا استعمال کرنے کے لیے. اس ٹاپک کے اوپر ایک الگ سے میرا ویڈیو ہے پورا 1 گھنٹے کا, یوز آف عقل ان اسلام کے اوپر, کمپلیٹ ایک ویڈیو ہے صرف اسی ٹاپک کے اوپر. ہمارا یہ ٹاپک آج کا تو صرف قرآن سمجھنے کے تعلق سے ہے, لیکن یوز آف عقل ان اسلام کے تعلق سے ایک یوٹیوب پہ آلریڈی ایک ویڈیو ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, جہاں پہ ان سارے آیتوں کو میں نے کوٹ کر کے بتلایا ہے. پھر اور اسلام پھر بلائنڈ فیتھ کو ڈسکریج کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے تمہیں طرف بھیجی ہے, جو اللہ کی طرف سے اترا ہے, اس پہ اتباع کرو, اس کو فالو کرو, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو وہ فالو کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے, یعنی کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے تھے ہم اس کو فالو کریں گے. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے یہاں پہ کیا لا یعقلون, کہ تو کیا تمہارے باپ دادا اگر عقل نہیں رکھتے تھے تو کیا تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے. وہ بنا ہدایت کے تھے اور عقل کا استعمال نہیں کرتے تھے. یعنی یہاں پہ اللہ پاک نے لا یعقلون, وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے تھے, یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی وحی کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی پیروی کی, مطلب عقل کا استعمال نہیں کرتے تھے. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل کا استعمال کرنے پہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے, اللہ کی اتباع نہیں کریں گے. قرآن اس سے الٹی بات کر رہا ہے. تو یہ بہت سارے ریفرنسز ہیں, یہ سب آپ دیکھ لیجئے گا بعد میں. میں بس چند کچھ آپ کو امپورٹنٹ آیتیں دکھا دوں.
جو اللہ پاک بتاتا ہے یوسف عقل کے اوپر آیتیں بھری پڑی ہوئی ہیں. دیکھیے افلا یدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ اور جو نہیں کرتے اس کو بارے میں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ہمارا قلوب اقفالھا، کہ ایسے لوگوں کے اوپر، دلوں کے اوپر لاک، تالے لگے ہوئے ہیں. یعنی قرآن پہ غور نہیں کرنا کا مطلب ہے تمہارے دل کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں. قرآن پہ غور کرنے کے لیے اللہ پاک کہہ رہا ہے، قرآن پہ تدبر کرنا. پڑھنے کی بات نہیں چل رہی ہے یہاں پہ صرف کہ پڑھ لیا، یا کسی نے پرانے دور میں لوگوں نے تفسیر کیا تھا اس کو آپ نے پڑھ لیا، اس کو تو پڑھنا کہتے ہیں. یہاں پہ تدبر کرنے کہہ رہا ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کہہ رہا ہے. افلا یدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے غور سے؟ قرآن پہ تدبر کریں گے تب پائیں گے کہ اس کے اندر اختلاف نہیں ہے، تو وہ تدبر کرنے کے بعد آئے گا. یہاں پہ دیکھیے سورہ انفال کے آیت نمبر 22 میں اللہ پاک نے یہ کہا، اللہ پاک نے کہا indeed the worst of living creatures in the sight of Allah are the deaf and dumb who do not use reason. ٹرانسلیشن who do not use reason ہے، عربی میں دیکھیے لا یعقلون، جو عقل کا استعمال نہیں کرتے. اللہ پاک نے کہا کہ اللہ کی نظر میں سب سے بدترین یا سب سے گئے گزرے وہ مخلوق ہیں جو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ڈیف اینڈ ڈم ہے اور وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے. یعنی یہاں عقل کا استعمال جو نہیں کرنے کی وجہ سے ڈیف اینڈ ڈم بنے ہوئے ہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتے جس کی وجہ سے انہیں چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اللہ پاک ان کی تعریف نہیں کر رہا ہے بلکہ کہہ رہا ہے کہ یہ ورسٹ کائنڈ آف کریچر ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 22 میں اللہ پاک نے بتایا. پھر ایک اور دیکھیے یہاں پہ سورہ 67 کی آیت نمبر 10 میں یہاں پہ جہنم کے لوگ بتلا رہے ہیں، قیامت کے دن جہنم کے لوگ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, and they will say if only we had been listening or used our intellect we would not be among the companions of the blaze. یعنی یہ کہیں گے، وہ جہنم میں رہنے والے کچھ لوگ جہنم میں اس لیے پہنچیں گے کیونکہ انہوں نے سنا نہیں چیزوں کو اور عقل کا استعمال نہیں کیا. تو عقل کا استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے وہ جہنم پہنچ جائیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، دھیان سے سمجھیے گا. ہم لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ صاحب عقل کا استعمال کرو گے تو بھٹک جاؤ گے، عقل کا استعمال کرو گے تو دور ہو جاؤ گے. یہاں پہ اللہ پاک کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو عقل کا استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے جہنم پہنچ گئے تھے. اس لیے نہیں کہ عقل کا استعمال کر رہے تھے، نہیں کرنے کی وجہ سے وہ جہنم پہنچ گئے تھے. پھر یہ سملر بات آپ کو یہاں پہ بھی آئی، سورہ اعراف کے اندر بھی آئی آیت نمبر 179 میں. یہاں پہ بھی بتایا گیا جہنم کے کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ they have hearts with which they do not understand. ان کے قلوب ہیں، ان کے قلب ہیں لیکن یہ کچھ سمجھتے نہیں. they have eyes with which they do not see. آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں. they have ears with which they do not hear. کان ہے لیکن سنتے نہیں. they are like livestock rather they are more astray. یہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جانور سے تشبیہ دیا ہے قرآن نے جو کہ اپنے فیکلٹیز کا استعمال نہیں کرتے. جو فیکلٹیز اللہ پاک نے دیا ہے، آنکھ دیا ہے، کان دیا ہے، آنکھ دیکھنے کے لیے، کان غور کرنے کے لیے، قلب سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، جو استعمال نہیں کرتے تو اللہ پاک ان کو کنڈیم کر رہا ہے. اب یہ آخری ایک موسٹ امپورٹنٹ، قرآن کی تو ہر آیت بہرحال ایکولی امپورٹنٹ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے شاید موسٹ ریشنل آیت آف دا قرآن ہے میرے نظر میں. اس کو غور سے سمجھیے گا اور یہ وہ ایک زبردست بیلنس دیتا ہے جس کی میں بات کر رہا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ قرآن ایک اپروچ دیتا ہے. یہ آیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 73. سورہ فرقان کی جب آپ آیت نمبر 68 آنورڈز پڑھیں گے تو وہاں پہ اللہ پاک عباد الرحمان کی کوالٹیز بتا رہا ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، ان کی کوالٹیز بتا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی کوالٹی کیا ہوتی ہے. تو ہمارے اور آپ کی نظر میں ہم لوگ ڈے ٹو ڈے لائف میں ایک اچھے مسلمان کی کوالٹی ہم لوگوں نے کچھ اور سمجھی ہوئی ہے. ایک اچھا مسلمان ہے جو ایسا رکھتا ہے، ایک اچھا مسلمان ہے جس کا حلیہ ایسا، ایک اچھا مسلمان ہے جو ایسا. ہمارے نزدیک کچھ ہے ڈیفینیشنز. لیکن کبھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ قرآن کیا کوالٹیز بتلاتا ہے اچھے مسلمان کا. تو الگ الگ جگہوں پہ قرآن نے بیان کیا ہے. یہاں پر جو بیان کیا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 آنورڈز، مثال کے طور پہ شروع میں اللہ پاک نے کہا کہ جو عباد الرحمان ہیں، نیک بندے ہیں، وہ زمین پہ ہمبلی چلتے ہیں، یمشون فی الارض، زمین پہ ہمبلی چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے خطاب کرتا ہے تو وہ سلام کر کے نکل جاتے ہیں. تو یہ ایک کوالٹی بتائی. پھر آیت نمبر 73 میں اللہ پاک نے اب ان کی ایک کوالٹی بتائی ہے. اس کو دھیان سے سمجھیے گا. والذین، کہ اور جو، یعنی کون لوگ جن کے اوپر سے بات چل رہی ہے کہ وہ اچھی کوالٹی والے جو مومن ہیں، جو عباد الرحمان ہیں، اذا ذکروا بآیات ربہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. بآیات ربہم، اللہ کی جو آیات ہیں ان کا جب ذکر کیا جاتا ہے، لم یخروا، نہیں گرتے ہیں، نہیں سبمٹ کرتے، علیہا، اس پر. کس کی بات چل رہی ہے؟ آیتوں پہ.
بہت امپورٹنٹ ہے، دھیان سمجھیے گا. والذینا، اور جو اذا ذکروا، جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، بے آیات ربہم، ان کے رب کی آیتوں کا، لم یخروا، نہیں گرتے، علیہا، اس پر، سمن و عمیانا، بہرے اور اندھے ہو کر. بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، یہ ہے کرکس پورے اس ٹاپک کا بیسیکلی. بہرا اور اندھا ہو کے نہیں گرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ان آیتوں پہ سبمٹ تو کرنا ہے، آیتوں کو سمجھنا تو ہے، ماننا تو ہے، لیکن بہرا اور اندھا ہو کے نہیں، بلکہ اس پہ پھر غور و فکر کرتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. یعنی یہی یہ اس جرنی کی بات، جس جرنی کی بات میں کر رہا تھا، سفر کی بات، قرآن یہ اسی سفر پہ لے جانا چاہ رہا ہے ہمیں اس آیت کے ذریعے، کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی آیتوں پہ تمہیں بہرے اور اندھے ہو کر کے تمہیں گر جانا ہے. کہہ رہا ہے لم یخروا، نہیں گرتے، نہیں سبمٹ کرتے، بلکہ اس کو پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی بہرے اور اندھے ہو کر کے نہیں کرتے. ایک تو ہوتا کہ آیت یہ کہتے کہ بھائی وہ سبمٹ کر دیتے ہیں اس کے آگے بہرے اور اندھے ہو کر کے، بنا سمجھے، بنا غور کیے. قرآن کہہ رہا ہے نہیں، یہ کوالٹی نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں کی. اللہ کے نیک بندوں کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر بہرے اور اندھے ہو کر کے سبمٹ نہیں کریں گے. بہرے اور اندھا ہونے کا، نہیں کا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پھر اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، اس کے تعلق سے علم لیں گے. ڈیف کہیں سے کچھ علم نہیں لے رہا ہے، نہیں سن رہا ہے، نہیں جان رہا ہے، سن نہیں رہا ہے کسی کی چیزوں کو، بلائنڈ، کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا ہے. وہ کہہ رہا میں کچھ دیکھوں گا ہی نہیں. کوئی دکھا رہا ہے کہ بھائی دیکھ لو اس آیت کا یہ بھی مطلب ہے، کوئی دکھا رہا ہے کہ دیکھو ایسی بات ہے، اس آیت کی یہ گہرائی ہے، اس آیت میں یہ چیزیں مل رہی ہے، وہ بول رہا ہے نہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ اپروچ نہیں ہے. جو بیلنسڈ اپروچ ہے قرآن کا یہ کہ ہمیں اللہ کی آیتوں پہ گرنا ہے، لیکن بہرے اور اندھے ہو کر نہیں. تو گرنا تو ہے، بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرنا ہے، ہمیں مانتے ہوئے گرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں قرآن کے آیتوں کو کے آگے سبمٹ ہونا ہے، لیکن پھر ہمیں اس جرنی پہ نکل جانا ہے جہاں پہ ہم ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جہاں پہ ہمیں ان آیتوں کے تعلق سے اگر کوئی اور بھی بتلائے گا تو اپنے کان کو بھی کھلا رکھیں گے، اپنے قلب سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، غور و فکر کریں گے. یہ وہ جرنی ہے جس پہ ہمیں نکلنا ہے. یہ وہی جرنی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ عقل کا استعمال کرنا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ اور بھی کوئی آیت ہو سکتی ہے اس ٹاپک کے اوپر، میرے علم میں نہیں ہے، جہاں پہ اتنا واضح طور پہ بتا دیا گیا ہو. اور یہ پھر مسلمانوں کے اپنے جو بلیف سسٹم بنا ہوا ہے اس کے اگینسٹ میں جا رہی ہے یہ بات، کہ ہمارے یہاں پھر دوسری طرح کی چیزیں بتائے گی. اور پھر قرآن نے اس بات سے بھی اس کو کمپیئر کیا ہے کہ دیکھیے یہاں پہ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. میں نے بتایا تھا کہ کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں. یعنی کہ جو تمہارا فیکلٹی تھا سمجھنے کا تم اس کو بند کر لے رہا ہو، اس کے اوپر تالا لگا دے رہا ہو اگر تم قرآن پہ غور نہیں کر رہے ہو. یہاں پہ قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ یہ سمجھنے کا حق صرف فرسٹ 3 جنریشن کو تھا. کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صرف سلف صالحین کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہے اور باقی لوگوں کو سمجھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے؟ یا قرآن صرف یہ کہہ رہا ہے کہ سلف صالحین نہیں سمجھیں گے تو ان کے دلوں پہ تالا لگ جائیں گے، بعد کے لوگ نہیں بھی سمجھیں گے تو چلے گا؟ کیا قرآن ایسی بات کر رہا ہے؟ نہیں، یہ تو عمومی بات ہے. جو بھی پڑھ رہا ہے قرآن اس کے لیے کہہ رہا ہے. جو بھی قرآن کو اگر تدبر نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنے قلب پہ ایک لاک لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اب لاک لگا رہے ہیں مطلب کہ جو بینیفٹ ملنا تھا، جو خزانہ ملنا تھا، جس دروازے کے اندر تھا، اس سے اپنے آپ کو باہر کر لے رہے ہیں اور وہاں پہ تالا لگا دے رہے ہیں. اور صرف تالا ہی نہیں، پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں تو سیل کی بات بھی آ گئی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشوۃ ولہم عذاب عظیم. کہ اور پھر اللہ پاک یہ بتا رہا ہے کہ اپنے عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر سیل لگا دیا ہے، جہاں سے کہ وہ پھر نہ سن سکتے ہیں، نہ ان کو پھر وہ چیزیں دکھائی دیں گی، اور یہ ان کے لیے عذاب علیم ہے. تو یہ ان آیت ویسے بہرحال اس آیت سے پہلے پڑھیں گے تو وہ کانٹیکسٹ میں آئے گا کہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے. لوگوں نے ایسا کیا جس کی وجہ سے مہر لگ گئے، سیل لگ گیا. سیل لگ جائے گا تو پھر اس کو توڑنا بھی پاسبل نہیں ہے. تالا تو ایک بار کھول بھی سکتے ہیں، سیل کو نہیں کھول سکتے. اور سیل لگنے کی پہچان کیا ہے کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے، اور نظر سے دکھ بھی نہیں رہا ہے. یعنی اپنے فیکلٹیز کو بند کر دیا ایک دم. تو قرآن نے ٹینڈنسی کو کنڈیم کیا ہے جہاں پہ کہ ہم اپنے فیکلٹیز کو، جو آنکھ ہے، جو کان ہے، جو ناک ہے، جو جتنی فیکلٹیز ہے، جو عقل ہے، اس کو ہم نہیں یوز کریں تو قرآن نے اس کو کنڈیم کیا ہے.